فرمائیے. حضور عام طور پر اس دنیا میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی کوئی چیز آتی تھی وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. یہ غلط ہے آپ کی بات. سب کے متعلق یہ بات درست نہیں ہے، صحابہ سب کے متعلق. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھو، اور مشکل وقت کے لیے بچا رکھنے کی ہدایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہوئی ہے. آن حضرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بھی میں بھی فی الحقیقت مشابہت کسی اور کو نہیں ممکن. مشابہت تامہ میری مراد ہے، جزوی مشابہت ہوتی ہے، جس سے خدا نے وعدہ کیا ہو کہ میں تیرا کفیل ہوں، اس کو ضرورت کیا بچانے کی. کب رسول اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا ہے کہ اب مجھے خدا دے تو میں کچھ کروں. ایک ایک لمحے کی ضرورت خدا کی عظمت تھی، اور آئندہ کے لیے بھی وعدے تھے. اب تک جو سیدوں کو مل رہا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے رزق، وہ میرے نزدیک اسی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ آپ ہی کی برکت ہے جو اب تک جاری اور آئندہ بھی جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ نے واقعی حقیقی سیدوں سے، بناوٹی سیدوں کی بات نہیں کر رہا، بڑی رحمت اور شفقت کا سلوک فرمایا، ان کی دینی دنیاوی ضرورتیں خوب پوری کی ہیں اور کرتا رہے گا. تو جو خونی رشتے کی سعادت روحانی رشتے کے ساتھ مل کر پہنچتی ہے، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قطعی وعدہ ہے کہ میں کفیل ہوں تیرا، کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اصل حقیقت ہے. میں کنیکٹ کروں اس بات کو، اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ موقف تھا کہ سب کچھ دے دو اور یہ اصلی دین ہے، یہ غلط ہے. وہ مقام مصطفی تھا، اور اس مقام کو غلط نہیں قرار دے سکتا کوئی فتویٰ، یہ میں کہتا ہوں اس کے احترام کے خلاف ہے. عامت الناس کی صورت کے لیے ان کی توفیق کے مطابق فتوے جاری ہوئے ہیں، مگر ایسا اس سے فتویٰ نکالنے کہ نعوذ باللہ مقام مصطفی کو شریعت سے باہر نکلتا ہوا دکھائیں، یہ درست نہیں، ناممکن ہے.